جی ویلکم بیک ناظرین. گلین صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ جی گلین صاحب لائن پہ نہیں ہیں. وہ بات کر رہے تھے کہ ایک سسٹم جو انہوں نے بلٹ اپ کیا ہے ان کے سسٹم پر تو ہم آئیں گے بعد میں. وہ ان سے بات ہو جاتی تو زیادہ اچھا تھا. جی گلین صاحب اگر میری درخواست ہے پروڈیوسر کہ گلین صاحب کو لائن پہ پورے سسٹمز کے بارے میں بات. یونائٹڈ نیشن کا ایک چارٹر موجود ہے جو پرووائڈ کرتا ہے کرمنل پروسیڈنگز اور ریٹرن آف آل دا ایسٹس in cash, in kind or immovable property back to the host country. بالکل. provided اس کی حکومت جو ہے وہ اس سے تقاضا کرے یونائٹڈ نیشن کو موو کر کے. سب سے سیف ہیون بخاری صاحب سمجھا جاتا تھا سوئٹزرلینڈ میں تو اپنی پالیسی بدل دی ہے. انہوں نے ریسنٹلی پالیسی بدلی. پہلے ہوتا تھا اونرز حکومت پہ کہ حکومت یہ ثابت کرے کہ یہ پیسہ جو ہے کرپشن کے اوپر ہے. اب وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ بتاؤ کہ آپ کی وہاں زمینیں کتنی تھیں, آپ کی جائیداد کتنی تھی, آپ کا کاروبار کتنا تھا, اور اس کاروبار سے آپ نے اتنے ارب روپے بنا کیسے لیے. اور اگر وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا تو جس ملک کا وہ شہری ہے اس ملک کو پیسہ واپس دے دیا. گیلانی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ واپس آ گئے ہیں. گیلانی صاحب سے پوچھتے ہیں. گیلانی صاحب یہ فرمائیے کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے اس کے اندر بھی یہ لوٹی ہوئی دولت جو غیر ملکوں میں رکھ لیتے ہیں, سوئس بینکوں میں رکھ لیتے ہیں یا ادروائز, اس کو واپس لانے کا ایک پورا میکینزم موجود ہے. ایک انویسٹیگیشن انیشیٹ کرنے کا, کرمنل انویسٹیگیشن ایک پروسیس موجود ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ ان کے ساتھ بھی کوئی آپس میں کوآپریٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ان کے لائن پر رہتے ہیں آپ؟ یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر اگینسٹ کنونشن ہے یہ پاکستان سے ریٹیفائی پرویز مشرف سے ہم نے اگست 2007 میں کروایا تھا. اس کے تحت جو ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, منی لانڈرنگ کا جو سب سے بڑا آئٹم ہے کہ ساری کنٹری جو اس چارٹر کے سگنیٹری ہیں, دیر آر 120 کنٹریز ہیں, دے آر باؤنڈ ٹو ریٹرن دا منی آف اے تھرڈ ورلڈ کنٹری وچ از پروو ٹو بی منی لانڈر. اور اس کے تحت جو ہے یہ مقدمہ قائم ہو سکتا ہے. اور اس میں یعنی انٹرنیشنل لا جو ہے جس میں گورنمنٹ کے 121 گورنمنٹ نے جو سائن کیا ہوا ہے, اور باقاعدہ افریقہ کے کئی ملکوں کی دولت واپس بھی آئی ہے. اور دولت میں واپس تو آگے وہ ابھی اس میں کوئی ایکشن ہوا نہیں ہے, مگر اس سے پہلے دولت انڈیا میں واپس گئی ہے. اور یہ اس کے تحت جو ہے پاکستان کو بالکل کرنا چاہیے اگر کہیں کسی لوگوں کی دولت جو ہے دنیا بھر کے اندر موجود ہے اور یہ دیکھیں کہ اگر اس کو مل سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کے لا کے حساب سے باہر پراپرٹی رکھنا کوئی جرم نہیں ہے, وہ ڈکلیئر کرنا مسٹ ہے. جی گیلانی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ لائن پر تھے. آپ سے گفتگو طویل ہو سکتی تھی, باقاعدہ ایک پورا پروگرام اس پہ کیا جا سکتا ہے. جی بادشاہ دیکھیں نا, افریقن کنٹریز ہمارے سے ذرا سا صومالیہ اور یہ وہ ہم ذرا سا اس سے باعزت ہیں, تھوڑا ہمارا کم کرپشن ہے, لیکن افریقہ کے یہ صومالیہ اور وہ انگولا, زامبیا, انگولا یہ ملک ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں صرف آپ کے بتاؤں کہ ہمارا جو روزمرہ کی زندگی میں عام آدمی کو اب صورتحال یہ کہ عام آدمی جیب میں پیسے ڈال کے نکلتا ہے. میں آپ کو میں ایک واقعہ بڑا مزدار سناتا ہوں, چھوٹا سا. ایک آدمی تھے, وہ زندگی بھر تحصیلدار یہ کرتے کرتے ڈپٹی کمشنر لگ گئے, اور پھر انہوں نے وہاں پر ان کو سیکٹری لگا دیا پی این ڈی میں, وہ بھی ایسی جگہ کہ جہاں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے اپنے پی اے سے پوچھا یہاں کو مسل وسل آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. یہاں کو اور کیس ویس کو ریڈر ویڈر کوئی نہیں؟ اس نے کہا نہیں یہاں تو کوئی نہیں. انہوں نے کہا بھائی میں ایسا کروں گا, صبح 50,000 روپیہ تمہیں دوں گا, وہ تم اپنے پاس رکھنا, جاتے ہوئے میری جیب میں ڈال دیا کرنا, ورنہ مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی. صحیح بات ہے. یہ رگوں. دوسری بات اور یہ جو ہم نے عجیب و غریب دیکھی ہے کہ اب ہم نے کرپشن کے اتنے نئے انداز اور اتنے نئے رنگ ڈھونڈ لیے ہیں. کالج میں داخلہ, جی آپ ڈونیشن دے دیں, ڈونیشن دے دیں, داخلہ ہو جائے گا. بالکل. یعنی یہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ معاشرہ جس طرح سے ڈکے کر رہا ہے کرپشن کے حوالے سے. اسمگلنگ کے اوپر ایک میں نے بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی کہ وہ نئے نوٹوں کی گڈی لیتے تھے, 1 روپے والی کی 25 پوسٹیں ہیں نا, اگر آپ نے اس میں سے گزرنا ہے تو ایک نوٹ اس کو پکڑا دیتے, اس کا نمبر نوٹ ہوتا تھا. وہ اتنی ایمانداری کے ساتھ وہ نوٹ دکھاتا جاتا تھا اور آخر میں جا کے حساب کر لیتا تھا کہ اتنے پیسے تمہارے ہو گئے. یہ تو وہ چیز ہے. میں اس کرپشن کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں آپ روزمرہ مثلا قتل ہو گیا آپ کا بندہ, آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں, مدعی تھانے جاتے ہوئے مجرم آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں, ورنہ الٹا آپ پہ مقدمے کرتے ہیں. سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو پتا سجاد میر صاحب اپنے کالمز کے ذریعے, اپنی گفتگو کے ذریعے. جی سجاد میر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جو رول آپ اکثر نبھاتے تھے, میں آپ کا مہمان ہوتا تھا, آج یہ الٹ ہے. آج یہ الٹ ہو گیا. جی ہاں سجاد میر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ کرپشن آج ہمارے معاشرے میں جس طرح سے ایک وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے,
اس کے تدارک کا کوئی راستہ ممکن ہے؟ کوئی ڈویبل راستہ ہے؟ جی راستہ تو یقیناً اس کا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں برائیوں کی جڑ ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں کرپشن کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک تو آپ تذکرہ کر رہے ہیں عالمی حالات کا، عالمی طور پر جس طرح کرپشن ہوتی ہے، یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے نا جی، اس میں کرپشن کو اس طرح لیگلائز اور میں کہوں انسٹیٹوشنلائز کر دیا ہے کہ لگتا ہے کہ کرپشن ہی نہیں رہی۔ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم چھوٹے ملکوں کا تعلق ہے، کس کو آپ دان دیں ہماری خرابیوں کا؟ آپ فیوڈلزم کی ابھی بات کر رہے تھے، لینڈ ریفارمز کی بات کر رہے تھے، وہ ایک لٹیرے ہیں۔ آپ فوج کے جنرلوں کا ذکر کریں تو ان کی لوٹ مار کی الگ کہانیاں ہیں۔ آپ بیوروکریسی کا ذکر کریں تو پٹواری سے لے کر ابھی آپ سی ایس سی افسروں کی بات کر رہے تھے، اور یہ صاحب خود ڈی ایم جی گروپ کے افسر ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک کرپشن پھیلی ہوئی ہے۔ آپ سیاستدانوں کا تذکرہ کریں تو ان کی کون سی کنسیڈی ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ کچھ، یعنی کہ اگر اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے ان کے بہاف پر رک کر کرپشن کو روکیں گے، تو وہ تو خود کرپشن میں ملوث ہے۔ ہر چیز کا یہاں جو ایک خرابی کی جڑ ہے، بنیاد ہے، ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ یہاں تو کوئی ایسا ریفارمر آئے جو ایک سختی کے ساتھ سب کچھ چینج کر دے، لیکن اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ جمہوریت کی قربانی دینا پڑتی ہے، اور جب جمہوریت کی قربانی دینا پڑتی ہے تو ہمیں فوجی بوٹوں کی چاپ سنائی دیتی ہے، اور جب فوجی بوٹوں کی چاپ آتی ہے تو وہ کرپشن کی ایک ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جس پر عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ یعنی ہمارے ایک نہیں ہے، کئی ہے۔ سٹارٹ سے جب ایک سسٹم کو بدلنے کی کوشش کی گئی، اس بات کو جانتے ہیں، اس کو کوٹ بھی کرتے رہتے ہیں، آپ سے بھی تذکرہ ہوا کئی بار کہ اس زمانے میں ہم بڑی گالیاں دیتے ہیں دولتانہ کو، ممتاز دولتانہ کو۔ انہوں نے پنجاب مسلم لیگ میں 51-2 میں شاید پیش کی کہ ریفارم کر لو، لینڈ ریفارم کر لو، ورنہ یہ مزارع زمینیں تم سے چھین لیں گے۔ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے اس نوجوان نے یہ بات کی تو پنجاب میں کون لوگ اکٹھے ہوئے ان کے خلاف؟ پاکستان میں جو لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے انجمن حقوق زمیندارہ تحت الشریعہ بنائی۔ نواز رسول اللہ خان صاحب، ہمارے جو چیمپئن جمہوریت کے گنے جاتے ہیں، کرنل عابد حسین صاحب، عابدہ حسین صاحب کے والد، اور یہ ان کے فخر امام صاحب کے والد بھی، نوبہار شاہ صاحب، اچھا نواب کالا باغ۔ سجاد میر صاحب یہ تو بات درست ہے، میں صرف یہاں پر یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پبلک جو ہے ہماری، وہ ساری کی ساری ان کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہ سارے جتنے نام آپ نے لیے ہیں، نواز نصر اللہ ہو، دوسرے بھی ہو، جتنے لوگ اوپر جا کے بیٹھتے ہیں، فوج آتی ہے وہ بھی اسی جگہ اس میں ڈھل جاتی ہے۔ ایک پبلک کا آپ سمجھ نہیں رہے کہ اس وقت پبلک کا وہ اینگر اس لیول پہ آ گیا ہے کہ اب وہ کسی اور کو آزمانا نہیں چاہتی، وہ خود ان کا انتقام لینا چاہتی ہے۔ ٹھیک بات ہے کہ بہت سی چینجز آئی ہیں پچھلے زمانے سے۔ پہلے تو جب سیاستدان ناکام ہوتے تھے تو بیوروکریسی آتی تھی، یہ اقتدار میں ہوا، بیوروکریسی ناکام ہوتی تھی تو فوج آتی تھی، اور اگلا بھی ایک سٹیپ ہے کہ فوج ناکام ہوتی ہے، جب ہو گئی تھی تو پھر اینیمل آرمی آتی ہے، کچھ سارے نئے جنم دیا ہے نئے اداروں نے۔ ایک تو میڈیا کا ادارہ ہے، ایک سول سوسائٹی ہے۔ حالانکہ سول سوسائٹی کا وہ کنسپٹ جسے پوسٹ ماڈرن کنسپٹ کہتے ہیں اور جن کے تحت این جی اوز کام کر رہی ہے، میں تو اس کانسپٹ کے خلاف ہوں۔ یہ انقلاب دشمن رویہ ہے، یہ سیاست دشمن رویہ ہے، لیکن وہ لمبی بحث ہو جائے گی، اس طرف نہیں جاتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ڈیولپ کر گئی ہیں۔ ایک اس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں، جو انقلاب لے کر آتی ہے، جس کو جو لیڈ کرتی ہے، سجاد صاحب میں قطع کلامی کر رہا ہوں آپ کی، اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنے کی اور چھوٹا سا جواب دیجئے۔ کیا ایک آدمی کو احتساب کا نشانہ بنا کے معاشرے سے کرپشن ختم ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں جی، قطعاً نہیں۔ اور جس طرف آپ کا اشارہ ہے، اگر وہی آپ کا مطلب ہے تو اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا احتساب ہو اور بڑے آدمیوں کا احتساب خاص طور پر اس ملک میں ہو، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ احتساب سے پورا معاشرہ بدل جائے گا تو وہ غلطی پر۔ ہم اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ ہمارے سامنے کرپشن کے الزام میں ایک آدمی کو پھانسی پہ لگا دیں تو دوسرا آدمی پھر اپنے ریٹ بڑھا دیتا ہے، کرپشن ختم نہیں کرتا۔ بہت شکریہ انقلاب کی ضرورت۔ سجاد میر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ سنگاپور کے لیکون ہوا نے ایک سجیشن دی تھی، نواز شریف صاحب وہاں گئے تھے ان کو، لیکن عمل درآمد ہمارے ہاں۔ اس نے کہا تھا ایک سجیشن مہاتیر نے بھی دی تھی، دو کام اس نے کہا کر لو۔ ایک تو اس ملک کے لوگوں کی تنخواہیں اس طرح کی کر دو
कि उनको करप्शन की तरफ देखने की नौबत ना आए। बिल्कुल दुरुस्त। और दूसरा, जो करप्ट है उसको इतनी सख्त सजा दो कि कोई इस तरफ सोचे ना। हमारा मामला यह है कि हम ये दोनों काम नहीं कर सकते। एक और वजीर उनके साथ बैठे हुए थे, हमने एक तजर्बा किया, ये वार्डन्स वाला जो ट्रैफिक वार्डन्स या। है उनकी ये सैलरी मोटरवे चूंकि बहुत ज्यादा है, और मोटरवे का। आप देखिए अभी तक ये दोनों अदारे, लेकिन सर मसला पता है क्या होता है? होता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जब देखते हैं कि इजी मनी उनके पास आ रही है तो वो भी निकल जाते हैं, क्योंकि जाहिर बात है ये मलेरिया की तरह है और पूरे माशरे के अंदर फैली हुई है। वो करप्ट, वो वार्डन यहां से तो लेता है लेकिन आगे उसको देनी पड़ती है बाकी जगह पे, जब वो जाता है एजी ऑफिस में, जब वो जाता है किसी और जगह पे, जब वो मतलब मामला तो उसके भी तो जिंदगी मेरे ख्याल से एक अजाब ये भी है हमारे यहाँ, ना तो कोई मोटिवेशन है, ना कोई काउंसलिंग है, ना अवेयरनेस है। सर नहीं, स्ट्रिक्ट लॉस बड़ी इंपॉर्टेंट है। मसला पता क्या है? एक सेक्रेटरी हेल्थ ने एक दफा पंजाब में ये कहा था कि अगर मैं ड्रग इंस्पेक्टर्स को तब्दील कर दूं तो यहां की सिटिंग गवर्नमेंट गिर जाएगी। पीछे खड़े हुए हैं, इतना बड़ा रिफ्लेक्शन है, पीछे खड़े हुए हैं लोग। यानी आप जो करप्ट आदमी है उसको, उसकी चेन ऑफ कमांड होती है, वो ऊपर तक उसको प्रोटेक्ट करने वाले लोग बैठे होते हैं। पर लेकिन उसका आप मुझे इसका जवाब देंगे कि क्यों उस सेक्रेटरी ने ड्रग इंस्पेक्टर्स को चेंज नहीं किया? गवर्नमेंट गिरने से उसका तो कुछ नहीं होने जा रहा। चेन ऑफ कमांड, खर्चे उठाने वाले, फटीके डालने वाले, मेरे ख्याल से, और यह सबसे ऑनेस्ट तरीन आदमी वो होता है। वो कहते हैं कि ये बस थोड़े बहुत अपने तोहफे तायफ ले लेते असल हैं। में हम चूंकि फैसले करने और उसूल पर खड़े हो जाने के मामले में बुजदिल हैं, इसलिए हमारे यहाँ कोई इब्तदाई स्टेप, वो कहते हैं माओ ने कहा था कि इफ यू हैव टू ट्रेवल 1000 माइल्स, Oh, yes. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द फर्स्ट स्टेप। उसमें हम पहला कदम ही नहीं उठाते तो हम क्या? सर पब्लिक सबसे, ये रोज बिलों पे पैसे देते हैं, ये पब्लिक, मैं तो पब्लिक को कसूरवार ठहराता हूं। इनके सामने 20 लोगों का बैलेट पेपर आता है, जो ईमानदार आदमी होता है उसको कहते हैं ओ भाई साहब आपका क्या काम है सियासत के साथ, घर में जाके बैठो, अल्लाह ना करो। ये उस वक्त मुमकिन है जब हमारे यहाँ एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा। सर एजुकेशन, सर और क्या एजुकेशन हो सकती है? डंडे खाएंगे, रोज जाते हैं, पटवार को पैसे देके आते हैं, मालिये पे पैसे देके आते हैं, लाइसेंस बनाने पे पैसे देके आते हैं। लोग दे रहे हैं? सब आम आदमी देता है, और आम आदमी ही वोट देता है। देखिए इसमें मेजॉरिटी फिर उन्हीं लोगों की है जो तालीम से बराबर नहीं है और अपने काम को आसानी से कराने के लिए करप्शन को बढ़ाने का, ठीक है, यानी मैं जुर्म मानता हूं सर। देखिए पब्लिक में, देखिए 46 के जो इलेक्शन थे ना, इस मुल्क में सिर्फ 13% एजुकेशन थी, लेकिन उनको लोगों को यह पता था कि हिंदू के साथ हम नहीं रह सकते, हम पे जुल्म करता है। वो कहते हैं हिंदूपन, लोगों ने कहा पाकिस्तान बनेगा और ये लोगों ने वोट दिया। आप उस मुआशरे की बात कर रहे हैं जहां एक कमिटमेंट थी, जहां लीडरशिप अहल थी, लीडरशिप ने रोल मॉडल दिया तो लोगों ने उनको वोट दिया। हाँ, ये बात तो है। नाज़रीन, गुफ्तगू बड़ी कमाल की हो रही थी और तारीख के हवाले से लेकर यहां तक चल रहे हैं, लेकिन मामला वही कि इस प्रोग्राम ने भी तो चलना है और वक्फा बहुत जरूरी है।